صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہماری بات درست ہے کہ یہ خوش آئین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ بات بہتری کی طرف جائے گی اور انشاءاللہ منگل تک نتیجہ نکلے گا. دوسری طرف یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی مثبت ماحول میں اچھی گفتگو ہوئی ہے. تو یہ کیا ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے رانا صاحب؟ جی بالکل پازیٹیو انڈیکیشن ہے، اور اس ملک کے جتنے بھی سیاسی زعما یا رہنما ہیں وہ ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں ماں سوائے عمران خان صاحب کے، اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے ڈائلاگ نہ کرنے، اپنے مخالفین کو فکس اپ کرنے، ان کو گالیاں دینے، ان کو گالیاں دلوانے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جانے کی جو ہے وہ باتیں انہوں نے کی ہیں. اور آج بھی صبح انہوں نے ان مذاکرات کے اوپر ایک میزائل فائر کیا ہے اور ایسی گفتگو کی ہے کہ جس سے یہ مذاکرات جو ہیں یہ متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو عمران خان نیازی کی سوچ سے محفوظ رکھے اور ہمیں جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ ہم اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک کی سیاست سے ووٹ کی طاقت سے ساتھ جو ہے وہ مائنس کر سکیں. تو یہ مذاکرات اس سے پہلے بھی فیٹف کے حوالے سے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے پازیٹیو ہوئے، ہمارے درمیان باتیں طے پا گئیں. لیکن بعد میں جب یہ اجازت لینے کے لیے گئے تو کیونکہ اس کے سامنے کسی بھی دوسرے رہنما کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو انہوں نے انہیں جھاڑ کے بھیج دیا کہ جی کوئی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ مذاکرات جو ہے اس وقت بھی پھر ختم ہو گئے. اب یہ دو دور جو ہے وہ بڑے پازیٹیولی آگے بڑھے ہیں، اور تیسرا دور منگل کو جو کہ امید ہے کہ فیصلہ کون ہوگا تو اس کے اوپر بیٹھ کے یہ زعما جو قائدین ہیں، ہمارے سینئر لیڈر ہیں، یہ بات کریں گے. تو اس میں باتیں تو دو ہی ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. اس کی جس قسم کی گارنٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ اسے دی جانی چاہیے، اسے پوری یقین دہانی ہونی چاہیے. اور جہاں تک ان کی ضد ہے 14 مئی کی، تو 14 مئی کو تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. 14 مئی کو تو آپ اگر منگل کے دن الیکشن کمیشن سے کہیں کہ جی 14 مئی کو الیکشن کرائیں تو وہ نہیں کروا سکے گا. اس دن ان کو پیسے بھی دے دیں، سیکورٹی بھی دے دیں، پھر بھی نہیں کروا سکیں گے. تو اس لیے معاملہ بڑا آسان اور بڑا واضح ہے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ ان کے سمجھنے کے چانسز تو بہت کم ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ران صاحب، یہ اب بات پچھلے 2 روز سے اب چل پڑی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان کو اسمبلیز کو، پروونشل اسمبلیز کو بحال کر دیا جائے، اس وجہ سے کیونکہ جو حکومتیں ہیں کیئر ٹیکر ان کی تو مدت کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اگر بجٹ ادھر دینا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے، تو بجٹ تو پروونشل اسمبلیز نے بھی دینا ہے، تو بحال کر دی جائیں جو اسمبلیز کو تحلیل کیا گیا ہے. یہ کورٹ میں بھی کیس چلا گیا، 4 مختلف لوگ لے کے گئے انکلوڈنگ دا اسپیکرز اینڈ چیف منسٹرز. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، ہماری مشکلات یہ ہیں کہ کل قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور 180 ممبرز، جبکہ اعتماد کے ووٹ کے لیے 172 چاہیے تھے. ٹھیک. 180 ممبرز نے کانفیڈنس ریپوز کیا ہے، اور اس کے بعد ہاؤس کی سینس یہ ہے کہ یہ ہاؤس، یہ پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے گی، جو کہ 13 اگست کو ہو رہی ہے. سندھ اسمبلی جو ہے وہ کسی طور پہ اوپر وہ وقت سے پہلے ڈیزالو کرنے کو تیار نہیں ہے. بے شک. بلوچستان کی پارٹیز نے صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم کسی قیمت پہ جو ہے وہ اسمبلی مدت سے پہلے جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کریں گے. اب کے پی کے میں الیکشن میں جو ہے اس کے لیے نہ 90 دن لازمی ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی اور شرط ہے.
کے پی کے میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ 8 اکتوبر کو ہی ہونے طے پا چکے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب ایک اسمبلی کا الیکشن آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ 14 مئی کو ہو جائیں؟ تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ کافی مشکل ہے، اور اس مشکل کو دوسرے فریق کو، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ انہیں جو یہ خطرہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہو، اس کی گارنٹی لے لیں وہ۔ ٹھیک، سپریم کورٹ بیچ میں آ جائے، سپریم کورٹ آ کے بیچ میں جو ہے یہ معاملہ طے کروا دے۔ رانا صاحب لیکن تو آپ مجھے ریسٹور بتائیں کہ کرنے کی بات ہمارے کر رہے پاس ہیں۔ کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم سندھ اسمبلی کو کو ڈیزالو کروا دیں جی، بلوچستان کو اسمبلی کو ڈیزالو کریں؟ وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب ہمیشہ زیادتی کرتا ہے، اور اب بھی پنجاب جو ہے وہ پہلے الیکشن کروا کے رانا صاحب تو وہ پنجاب پوری اسمبلی جو کو ہے وہ ریسٹور پاکستان کروانے کا کو پوچھ رہے 3 تھے۔ صوبوں کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کو ریسٹور کرنے کے لیے نہیں جو کہہ رہے ریسٹور، ہیں۔ دیکھیں وہ دراصل چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا، انہوں نے جو اب اس مرتبہ جو بنے تھے نا چیف منسٹر، انہوں نے جو ہے وہ جتنی کرپشن اور جتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے نا، وہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، اور جہازوں میں بھر بھر کے لے گئے ہیں سپین اور باہر لے گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی اسمبلیاں بحال ہو جائیں تاکہ کوئی میرے 2 مہینے اور لگ جائیں۔ آپ نے جانے دیے باقی جہاز تو یہ منسٹر آف تجویز کسی انٹیریئر نے تو نہیں آپ دی۔ چوری ہے سر۔ جی بالکل لے گئے ہیں، ہمیں اعتراف ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ زیادہ ہوشیار نکلے ہیں، اور پتہ نہیں چل سکا۔ یہ بعد میں پتہ چلا، وہ محمد خان جو ہے نا اس نے سارا بتایا کہ کتنے ارب روپیہ اکٹھا ہوا، کیسے کیسے اکٹھا ہوا۔ یعنی یہ تو ابھی تک تو فرح گوگی کا ریکارڈ تھا نا، جو فرنٹ مین ہے عمران خان نیازی صاحب کی۔ تو جو اب محمد خان بھٹی نے بتایا، اس نے کہا جی یہ تو 10 فرح گوگی جتنے پیسے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، اور بعد میں جہاز بھر بھر کے باہر بھیج دیے۔ محمد خان یہ بھٹی جو جب ڈالر آپ کی کے شارٹیج ہوئی ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، تو یہ جو سارا کچھ ہے تو یہ سارا انہی لوگوں کا کیا دھرا ہے نا، جنہوں نے بوریاں بھر بھر کے ڈالرز کی باہر بھیجی ہیں، اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی معاشی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہو رہی ہے۔ جی میرا مہنگائی خیال کا ہے بھی جو ہے وہ ہمیں الزام بھی دے رہے محمد خان ہیں، اور بھٹی ذمہ دار بھی یہی ہیں۔ آپ کی کسٹڈی میں محمد خان بھٹی ہیں، پھر جب آپ لوگ کسی اور کسٹڈی میں ہوتے ہیں بس ایسے ہی چلتا ہے کھیل۔ لیکن رانا صاحب آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے نہیں ایسے نہیں چلتا، ایسے بالکل نہیں چلتا۔ نہیں چلنا نہیں چاہیے، نہیں ایسے بالکل نہیں چلتا۔ اس طرح سے آپ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مارجنلائز نہ کریں۔ نہیں ہم کہہ رہے ہیں جی بہت زیادہ غلط ہے، بہت غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہی ہوتا ہے، کسی کو پکڑو اسے سٹیٹمنٹ لیں۔ آپ کو یاد ہے آپ کے دور میں کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے کتنی نہیں تو آپ مجھے نہیں سن لیں نا، نہیں سن لیں، کسی کو پکڑو سٹیٹمنٹ لیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ محمد خان بھٹی کیا کرتا رہا؟ وہ کہہ تو رہا ہے، یہ بتایا نا کوئی آدمی۔ جی محمد خان بھٹی جو ہے وہ سیکرٹری ٹو سی ایم تھا، بالکل اس کی کمپیٹنس ہے سیکرٹری ٹو سی ایم لگنے کی، بالکل۔ اور جو وہ کرتا رہا ہے وہ کس کو نہیں پتا؟ ایک جج صاحب کے بیٹے جو لاہور میں کرتے ہیں کس کو نہیں پتا؟ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم خاموش میسج دیتے ہیں ان کو بٹھا کے بینچ میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب یہ کنیکٹ ہوتی ہیں، کسی معاملات ٹھیک تبھی ہوں گے نا جب آپ لوگ جو ہے وہ یہ سہولت کاری جو ہے ایسا کرنے والے لوگوں کی ختم کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تو سبحان اللہ، سہولت کاری ہم پیسہ کون لے، کون جمع کرے، کرسی پہ کون چڑھے، اور سہولت کاری ہم کریں۔ چلیں جی اب کیا کریں، اب آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں بھائی آپ غلط فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، بڑی مہربانی پہ آنے